والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، مسلم ٹوڈے کے نام سے ایک یوٹیوب آفیشیل چینل دیکھا جا سکتا ہے۔ ابرار جیلمی نامی شخص وہاں پہ ان باتوں پہ گفتگو کر رہا ہے کہ جن باتوں پہ مرزا جیلمی کو بھی بات کرنے کی توفیق یا ہمت نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں اتنی علمی قابلیت ہے کہ وہ اس موضوع پہ بات کر سکے۔ اس نے راشد محمود صاحب رضوی دامت فیوزہم کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہوئے جھوٹ، دھوکے، دجل، فریب، دسیسہ کاری اور تلبیس ابلیس کا سہارا لیتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے مرزا جیلمی پہ یہ الزام لگایا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ بخاری میں موجود ہے، وہ مرزا جیلمی پہ الزام لگا رہے ہیں کہ مرزا جیلمی نے یہ کہا ہے کہ جی وہاں سے گستاخی ثابت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جبکہ پوری دنیا گواہ ہے، یوٹیوب گواہ ہے، وہاں پہ اپلوڈ کیے ہوئے اس کے متعدد کلپ گواہ ہیں۔ بلکہ اس سے بڑی کیا جہالت ہوگی، کیا بغض، کدورت، کینہ، شقاوت قلبی ہوگی کہ مرزا جیلمی نے اس واقعے کو اپلوڈ کرتے ہوئے تمام احباب نے دیکھا ہوگا کہ اس نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خودکشی کی کوشش، تھم نیل یہ لگایا، اور تھم نیل پہ ساتھ میں ایک پھانسی کا پھندا لگایا۔ اب جو ابرار جیلمی ثابت کرنا چاہتا ہے بریلویوں اور احناف کے بارے میں، کم از کم اس کو خدا اتنی توفیق اور غیرت دے، علمی غیرت دے، دینی حمیت اگر اس میں ہے تو وہ کم از کم اتنا کہے کہ ہمیں مرزا جیلمی کا یہ انداز شقیق پسند نہیں آیا۔ یعنی اس سے بڑھ کے بھی کوئی شکاوت قلبی، نوسر بازی اور گستاخی ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خودکشی کی کوشش پہ ایک کلپ بنایا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوشش کی یا آپ کا کوئی ایسا ارادہ تھا، تو ساتھ میں پھانسی کا پھندا بنایا۔ یہ کیوں بنایا؟ کیا لوگ نہیں سمجھیں گے اس سے کہ یار یہ عنوان کیا ہے تھم نیل کا، اور یہ ساتھ پھانسی کا پھندا بنایا ہے؟ کیا معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھانسی کا پھندا لینے کی کوشش کی؟ معاذ اللہ۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور کسی کے ذہن میں کوئی آتا ہے کہ نہیں یہ ذہن میں نہیں آیا ہوگا، کچھ اور آیا ہوگا، تو ہم ان لوگوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ کم از کم ہمیں اتنا بتا دیں کہ یہ تھم نیل دیکھتے ہوئے، یہ ٹائٹل پڑھتے ہوئے ان کے ذہن میں کیا آیا تھا۔ اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں یا یہ میری فہم کا قصور ہے کہ نہیں بھی یہ تو ذہن میں نہیں آ سکتا، پھانسی کا پھندا ساتھ بنایا، نہیں یہ نہیں ذہن میں آ سکتا، کچھ اور آ سکتا ہے، تو جو آ سکتا ہے وہ آپ بتا دیں، نیچے کمنٹس میں بتا دیں۔ ابرار جیلمی اگر اس کو خدا توفیق دے تو وہ اس سوال کا جواب دے دے۔ اب وہ چشتی رسول اللہ کو اور اس حدیث کو آپس میں گڈمڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ یہ گڈمڈ نہیں ہے، دو بالکل سیدھے راستے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مرزا جیلمی نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ حدیث، اس میں جو الفاظ ہیں وہ گستاخانہ ہے، نبی کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا، یہ بات اس نے کی۔ اس کے بارے میں جی ایم آفیشل والے غلام محی الدین نے کلپ بنایا اور اس میں کہا، اس نے بھی یہی بات کی کہ بریلوی مفتی نے انجینئر صاحب پہ الزام لگا دیا، لیکن دروغ گو راہ حافظہ نہ باشد تھوڑا سا آگے جا کے اسی کلپ میں اس نے خود ہی اقرار کر دیا کہ مرزا جیلمی صاحب نے جو یہ بات کی ہے ہم اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ تو جب تم اس سے اختلاف رکھتے ہو تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اس نے یہ بات کی ہے، مفتی صاحب نے اپنے پاس سے یہ بات نہیں کی۔ اچھا، دوسری بات، ابرار جیلمی نے بھی یہی بات کی ہے، اس نے بھی کہا کہ جی ہمیں مرزا صاحب کی اس تحقیق سے اعتراض ہے، اور اس نے بھی جی ایم آفیشل والے کا حوالہ دیا۔ اس نے کہا کہ جی ایم آفیشل والے نے اس پہ ایک کلپ بنایا تھا اور جی ایم آفیشل والے نے یہ کہا تھا کہ جناب میں نے یہ سارے دلائل جو ہے نا، حالانکہ دلائل وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، اس کا میں رد تقریباً 1 گھنٹے کی ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہم نے یہ تمام دلائل جو ہے نا مرزا جیلمی صاحب کی خدمت میں رکھے تھے اور انہوں نے ان تمام کو تسلیم کیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس پہ اپنا رجوع ریکارڈ کرواؤں گا۔ آج تک وہ رجوع ریکارڈ نہیں ہوا، بلکہ مسلم ٹوڈے والے ابرار جیلمی کی ویڈیو آ گئی اس پہ کہ جی یہ بریلوی مفتی راشد محمود صاحب نے چشتی رسول اللہ کا یہ دھوکہ اور یہ سارے معاملات۔ اچھا، اب پہلی بات یہ ہے کہ تم سب لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ابن شہاب زہری نے جو اگلا پورشن بیان کیا نا، پیچھے ساری حدیث لمبی حدیث ہے، وہ بیان کر کے یہ جو پورشن بیان کیا نا، اس نے اس سے بیان فی ما بالغنا کہ ہم تک یہ بات پہنچی،
وہ کہتا ہے کہ یہ جو بات بیان کی ہے نا، ہم تک یہ بات پہنچی، اور پھر اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کی کوشش کرتے تھے اور جبریل نظر آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، مفہوم ہے حدیث کا. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو پورشن ہے نا یہ ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند بیان نہیں کی. اچھا اب ہم کہتے ہیں کہ جب تم نے یہ مان لیا کہ یہ حدیث میں الفاظ موجود ہیں اور ہے بھی بخاری میں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب کتابوں میں صحیح ترین بخاری شریف، اس میں یہ بات موجود ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ یہ پورشن ضعیف ہے، پوری حدیث میں سے اتنا سا یہ جو پورشن ہے نا یہ ضعیف ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ کہنا کہ بریلوی مفتی راشد محمود صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے یہ مرزا جیلمی پہ الزام لگایا ہے، پہلے تو تمہیں اس بات سے رجوع کرنی چاہیے. اتنی ڈٹائی، اتنا دھوکہ، اتنا فریب، اتنی تلبیس ابلیس یہ اچھی نہیں ہوتی. تمہارے پاس علمی جواب نہیں ہے، تم نہیں دے سکتے قیامت تک. مفتی صاحب نے اس کے تمام جواب علمی دے دیے، فقہی جواب دے دیے، اور الزامی طور پہ یہ کہا تھا کہ تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ صوفیاء کی کتابوں میں یہ عبارات گستاخانہ ہیں. بات سمجھیے گا، یہ عبارات گستاخانہ ہیں، لہذا ان کو کتابوں سے نکلواؤ، ان کو چراہوں پہ رکھ کے آگ لگاؤ، ان کے قائلین کو کافر یا مشرک یا جو بھی کہنا ہے یا جو فتویٰ لگانا ہے وہ فتویٰ لگاؤ، اور ان سے بیزاری کا برات کا اعلان کرو. ہم یہ کہتے ہیں کہ جن احادیث کے بارے میں تم مرزا جیلمی خود یہ بات کہہ چکے ہو کہ یہ حدیث گستاخانہ ہے، تم نے اس بات کا خود اقرار کیا کہ یہ حدیث گستاخانہ ہے، اس کا یہ پورشن گستاخانہ ہے. یہ تو بعد میں تمہارے چیلوں نے یہ وضاحت کی نا کہ یہ پورشن گستاخانہ ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو تمہاری نظر میں گستاخانہ ہے، کیا تم نے اس کو کتابوں سے نکلوا کے نئی کتاب چھپوائی؟ تم نے چراہوں میں رکھ کے ان کو کتابوں کو آگ لگوائی؟ جس حدیث کے بارے میں تم کہتے ہو کہ جو یہ مانتا ہے وہ بے ایمان ہو جائے، جس کو ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہوا ہے کہ جو شخص زمانہ جاہلیت کے نسب پہ فخر کرے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. تم نے اس حدیث کو جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ جو یہ مانے وہ بے ایمان ہو جائے، تو جو بے ایمان ہو وہ مسلمان رہ گیا. تو کیا تم نے اس حدیث کو نہیں کہا؟ اس کے بارے میں تم نے کہا کہ کتابوں سے نکلواؤ. تم نے ان کتابوں کو تو اپنے سامنے ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے، تم نے تو یہ نہیں کہا کہ میں نے تو یہ نکلوا کے تو آگ لگوا دیا اور میں نے یہ نہیں چھپوانے لگا ہوں. تم نے تو نہیں کہا. کیا اب تم ان رافضیوں کو کیا جواب دو گے جو بخاری پہ تان کرتے ہیں؟ ان خارجیوں کو، منکرین حدیث کو کیا جواب دو گے جو بخاری کی نہ حدیث پہ تان کرتے ہیں؟ تم نے خود اقرار کیا، منکرین حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا، پہلے تم نے یہ دو نمبری کی مرزا جیلمی نے، اس نے کہا کہ ضعیف حدیث جو ہے نا یہ فتنہ ہے اور یہ منکرین حدیث کو جنم دے رہی ہیں، حالانکہ یہ سراسر اس کا دھوکہ، فریب تھا، فراڈ تھا. بھئی جو منکرین حدیث ہیں وہ ضعیف کی وجہ سے تھوڑی احادیث کا انکار کرتے ہیں، وہ تو بخاری و مسلم کا انکار کرتے ہیں، صحاح ستہ کا انکار کرتے ہیں، بخاری شریف کو وہ بخاری بدماش کہتے ہیں. رافضی جتنے بھی ہیں وہ ان تمام کتب صحاح کو وہ کب صحیح کہتے ہیں؟ منکرین حدیث صحیح کتب اور صحیح احادیث کو بھی جو ہے نا وہ بے سند اور من گھڑت ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو اگر حدیث فتنہ ہے بقول تمہارے، تو وہ تو صحیح حدیث کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب ہے صحیح حدیث بھی فتنہ ہو جائیں گی. وہ تو صحیح کی بحث ہی نہیں کرتے، وہ تو مانتے نہیں ہیں نا حدیث کو، مسلمان کہلواتے ہیں اور تم انہیں مسلمان مانتے ہو، ان کے پیچھے نماز کو جائز کہتے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ احادیث میں جو یہ روایات کتب احادیث میں موجود ہیں ان کے بارے میں جب تم سے پوچھا گیا، میرا خیال ہے وہ احسن نقوی نے غالباً پوچھا تھا کہ جناب وہ جو منکرین حدیث ہیں وہ تو تان کرتے ہیں بخاری و مسلم پہ، تو اس کے جواب میں مرزا جیلمی نے کہا تھا، آن دی ریکارڈ اس کی گفتگو موجود ہے، اس نے کہا کہ اگر بخاری و مسلم کی وہ احادیث جن پہ منکرین حدیث، بلکہ اس نے ایک دو نام بھی لیے تھے، منکرین حدیث تان کرتے ہیں اور اپنے فہم کے مطابق اس حدیث کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر تو امت کے اجماع کا وہی موقف ہے جو یہ منکرین حدیث بیان کرتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں جی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ فتنہ ہے. لیکن اگر ان کا اپنا فہم اور اجماع امت کا فہم ہی کچھ اور ہے تو پھر ہم کس طرح ان احادیث پہ اعتراض کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ اجماع امت سے ہٹ کے کوئی فہم لے گا کسی حدیث کا، قرآن کی کسی آیت کا، کوئی نیا استدلال کرے گا یا کوئی نیا اجتہاد کرے گا جو 14 صدیوں کے اجماع امت سے ٹکراتا ہوا دکھائی دے گا، تو اس کو ہم نہیں مانیں گے، اور نہ ہی اس نئے بندے کے فہم پہ حدیث کو پرکھ کے اپنے ایمان کو ڈاواڈول کریں گے یا اشکالات اور ابہامات کو اپنے دل میں جگہ دیں گے یا اپنے ذہن میں جگہ دیں گے. یہی بات ہم مرزا جیلمی سے کہتے ہیں، یہ خود اپنے دام میں سے یاد آ گیا
یہی بات ہم اس سے کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو احادیث تم کوٹ کرتے ہو، جو کتابوں میں موجود ہیں، اس کا جو فہم 14 صدیوں کی امت نے لیا ہے وہ تم بیان کرو، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر آج تم بریکٹیں لگا لگا کے، انورٹڈ کوما لگا لگا کے گفتگو کرو گے اور کسی آنی بلی کھمبا نوچے کے مترادف، کبھی کہو گے وہ میرا پچھلا موقف، کبھی کہو گے اگلا موقف، کبھی پہلے کو ناسخ دوسرے کو منسوخ، دوسرے کو ناسخ پہلے کو منسوخ کرو گے، تو پھر تمہاری باتوں پہ کون یقین کرے گا؟ ہم تمہارے ان تمام استدلالات اور تمام فہم و ادراک کو تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں اس لیے نہیں کرتے کہ تمہارا فہم اور ادراک ان احادیث پہ اجماع امت سے ہٹ کے ہے۔ امت کا اجماع کیا ان احادیث پہ؟ تم کہتے ہو جی اگر میں نے گستاخی کیا تو جنہوں نے ان احادیث کو کوٹ کیا ہے وہ بھی گستاخ ہوئے۔ ہم کہتے ہیں ہم انہیں بھی گستاخ کہہ دیں گے اگر تم ان کا اور اپنا موقف ایک جیسا بتا دو گے۔ اگر تم یہ ثابت کر دو کہ جو موقف حضرت امیر معاویہ کے بارے میں تمہارا ہے اور جس حدیث پہ ہے اس حدیث پہ 14 صدیوں کا اجماع بھی وہی چلا آ رہا ہے جو موقف تمہارا ہے، تو پھر ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھی تم حق پہ ہو، تم جو کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے، کیوں کہ 14 صدیوں کا اجماع اس پہ ہے۔ لیکن 14 صدیوں میں اللہ نے کوئی غیرت والا، کوئی علم والا، کوئی حلم والا، کوئی عقل و شعور والا، کوئی بمباغ دوہل حق بات کہنے والا پیدا نہیں کیا، اور تمہیں پیدا کیا کہ تم جا کے بتاؤ کہ حضرت امیر معاویہ کا کیا سٹیٹس ہے اور دیگر صحابہ کرام کا کیا سٹیٹس ہے۔ اگر تو اجماع امت نے یہ کچھ کہا ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو تو پھر تو ہم تمہاری بات تسلیم کر لیں گے، لیکن ایک نئی بات اور وہ بھی دین کی بات، اسے ہم کیسے تسلیم کریں گے؟ صحابہ کرام کلہم عدول، سارے صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں، وہ سچے ہیں، وہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں، وہ ناانصافی کرنے والے نہیں ہیں، وہ کچھ بھی فیصلہ کریں، کچھ بھی اجتہاد کریں، وہ ان کے پیٹ صاف ہے، ان کے دل صاف ہے۔ تمہارے پیٹوں کی طرح صحابہ کرام کے پیٹ نہیں ہیں۔ وہ جو بات کہتے ہیں یا جو فیصلہ کرتے ہیں، ہاں اس کا نتیجہ کچھ غلط نکل آئے، اس کا نتیجہ اگر ان کی سوچ سے ہٹ کے نکل آئے تو اس کا ان پہ ذمہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام مجتہد ہیں، ان کا اجتہاد اگر خطا بھی ہو جائے تو اللہ رب العزت کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے ایک اجر موجود ہے۔ لہٰذا ہمارا موقف یہ ہے کہ جس طرح تم نے منکرین حدیث کو یہ جواب دیا کہ جی وہ جو منکرین حدیث ہیں ان چیدہ چیدہ احادیث پہ اپنا جو موقف بنائے ہوئے ہیں وہ اجماع امت کا موقف نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کی بات تسلیم نہیں کرتے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے کہہ دیا کہ وہ حدیث گستاخانہ ہے، اس میں مواد جو ہے نا وہ آخری پورشن وہ گستاخانہ ہے، پھر تم نے کہا کہ جو مشکات کے اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے جس کو ناصر الدین البانی نے صحیح کہا کہ جو زمانہ جاہلیت پہ فخر کرے اس کے بارے میں تم نے کہا کہ وہ بے ایمان ہو جائے، تو وہ کتب احادیث میں موجود ہے نا، اور تم ان کتابوں کی تعریف بھی کرتے ہو اور ان کتابوں کو مانتے بھی ہو، ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ اگر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے فہم میں خطا ہے۔ اب تمہاری وضاحتیں تمہارے چیلے دیتے پھرتے ہیں کہ جی ہمیں ان کی تحقیق سے اختلاف ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تم نہیں یہ بات کرو گے، جس دن کرو گے اس دن کوئی بندہ مجھے وہاں پہ مینشن کر دے یا ہمیں آ کے بتا دے، اور اس دن درگت مزید بن جائے گی اللہ کے فضل سے۔ ابھی تو چیلے چماٹے کر رہے ہیں نا، جس دن یہ خود کرے گا اس پہ ہاں یا نہ کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے اس دن اس کی درگت بن جائے گی۔ اس دن اس کو پتہ چل جائے گا کہ آن ایئر بیٹھ کے منہ سے الفاظ نکالنا کس قدر اہمیت رکھتا ہے اور کتنا پھنسا سکتا ہے بندے کو، کہ علم بھی نہ ہو اور پھر وہ ایسی بات کرے اور صحابہ کرام پہ تان کرے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جو صوفیاء کی کتب ہے، یعنی احادیث کی کتب کے لیے تو باقاعدہ اہتمام کیا گیا، کتنا اہتمام کیا گیا۔ امام بخاری کی شرائط دیکھیں، امام مسلم کی شرائط دیکھیں، محدثین نے کیسی کیسی اصطلاحیں بنائی، کیسے کیسے قواعد و ضوابط بنائے، اور اس کے بعد انہوں نے احادیث کو جمع کیا اور اپنی کتاب میں نقل کیا۔ لیکن پھر بھی کیونکہ انسان ہے نا، تسامح ہو جانا، بھول چوک ہو جانا، غلطی ہو جانا وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہو جاتی ہے۔ انہوں نے صدقے دل سے، نیک نیتی سے، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پورا انہوں نے جو ہے نا جتنے بھی کونے کھدرے تھے، سارے کچھ سوراخ تھے وہ بند کر کے، اور پھر انہوں نے احادیث کو جمع کرنے کا اہتمام کیا اور سند کو دیکھا، جانچ پڑتال کی، علم الرجال آیا، اسماء الرجال کو دیکھا گیا، سارے معاملات طے کر کے، اور کہ بندے میں بندہ تام ضبط ہے کہ نہیں، قوی الحافظہ ہے کہ نہیں، یہ جھوٹا تو نہیں تھا، یہ بھولنے والا تو نہیں تھا، اس کا حافظہ کمزور تو نہیں تھا، یہ اپنے الفاظ پہ گرفت رکھنے وقت، یعنی کہ کتنے ہی اصول طے کیے گئے۔ اس کے باوجود کتب میں احادیث ضعیف آ گئیں، ضعیف بھی آ گئیں، من گھڑت بھی آ گئیں، موضوع بھی آ گئی، سارا کچھ کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جو کتابیں صوفیاء کی ہیں ان میں تو کوئی اہتمام بھی نہیں کیا گیا کہ یہ روایت جو ہم نقل کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، اس کی سند ہے، اصل ہے، کیا ہے، کتابوں میں نقل کر دی گئی، اور بعد والوں نے ان کو چھان پھٹک کر کے، ان کو دیکھ کے ان کے بارے میں اپنا موقف بیان کر دیا۔
اب وہ کتابوں میں رہیں یا نہ رہیں، اب وہ کتابوں میں موجود بھی ہوں تو اس کا علیحدہ رد موجود ہے، ان پہ کلام موجود ہے، ان پہ گفتگو موجود ہے، ایک چیز۔ دوسری، ایک کلپ میں مرزا جیلمی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی یا جو کچھ بھی رکھا گیا، علائش وغیرہ رکھی گئی، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کے اسے اتارا، تو صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود تھے، مرزا جیلمی نے وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام بھی لیا، اور اس نے کہا کہ وہ کوئی بھی آگے نہیں ہوا، کیوں؟ ان کو پتا تھا نا پھینٹی پڑ جانی ہے، تو تمہارا کیا مطلب ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے ساتھ چلتے ضرور تھے لیکن اندر پھینٹی کا خوف تھا، وہ تو جانے تھیلی پہ رکھ کے کفن باندھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے ہوئے تھے۔ اگر وہ حضور سے یہ غزوہ احد کے بارے میں رافضی کہتے پھرتے ہیں، وہ ایک نیا ایڈوکیٹ کو ٹی وی پہ یوٹیوب پہ آیا، وہ کہتا ہے جی وہ بھاگے تھے، وہ غزوہ احد سے بھاگے تھے۔ میں کہا وہ اگر غزوہ احد سے بھاگے تھے تو غزوہ احد میں جو قبریں ہیں وہ تیرے باپ کی ہیں، وہ تیرے باپوں کی قبریں ہیں۔ صحابہ کرام کی غزوہ احد میں جو اتنی قبریں 100 کے قریب بنی ہوئی ہیں وہ کس کی ہیں؟ وہ بھاگے تھے تو قبریں کس کی بن گئیں؟ وہ صحابہ کرام ہی تھے نا۔ ہاں ایک کافروں نے زوردار ہلا بولا، صحابہ کے پیر اکھڑ گئے، جدھر جس کا منہ تھا ادھر بھاگ نکلا، لیکن وہ تو چند لمحات کے لیے تھا۔ جو ہی ان کے ہوش و حواس بحال ہوئے سارے جمع ہو کے آ گئے، سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ اگر سارے بھاگ گئے تھے تو حضرت سعد کو کیوں رسول اللہ نے کہا سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائیں؟ اتنی غیرت نہیں ہے؟ ان باتوں کا جواب مرزا جیلمی کیوں نہیں دیتا؟ یہ ابرار جیلمی کیوں نہیں دیتا؟ یہ جو جی ایم آفیشل والا یہ کیوں نہیں دیتا؟ اسلام ٹوڈے اور یہ جتنے بھی اس کے چمچے کڑچے ہیں، یہ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہاں پہ صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں اور تم کہتے ہو صحابہ کرام بھاگ گئے تھے۔ ہاں تتر بتر ہوئے تھے، حملہ بڑا زور کا تھا، بڑا شدید حملہ، پھر آنکھیں پھر گئیں،